نماز شروع کرنے سے لے کر کے سلام تک بہت سے غلطیاں لوگ کرتے ہیں، اور ان غلطیوں کو میں ایک دو کر کے میں گنا دوں۔ نمبر ایک، بہت سے لوگ نماز شروع کر دیا، نماز شروع کرنے کے بعد کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر تاک رہے ہیں اور کبھی ادھر تاک رہے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ جب آپ نماز شروع کریں تو آپ کی نیت یہ ہو کہ یہ نماز اللہ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں۔ ان کی جو کیفیت ہے اس طرح نماز پڑھیں۔ جب آپ نماز شروع کریں تو آپ کی نگاہیں نیچے ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ میں ہونی چاہیے۔ جو آپ کچھ پڑھ رہے ہیں وہ دل میں خیال ہو کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ آج تو اتنی مسلمانوں میں جہالت ہے، مسلمانوں میں جہالت اتنی ہے، معاف کیجئے گا۔ آج ایک آدمی نماز پڑھ رہا، جو نہیں پڑھ رہا ہے تو نہیں پڑھ رہا، لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے 10-20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک ہی دعا نماز میں، فرض میں، سنت میں، نفل میں اور تہجد میں، سب نماز میں ایک ہی دعا پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس کا معنی اس کو معلوم نہیں ہے۔ اتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں آج ہم لوگ مسلمان کہ جو دعا ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ دعا کا معنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں۔ اب اس سے زیادہ افسوس کیا ہو سکتا ہے مسلمانوں پر؟ تو بہرحال نماز میں اپنا خیال یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اوپر دیکھنا، دائیں دیکھنا، بائیں دیکھنا یہ غلط ہے، اور اس طرح کے حرکات سے ممکن ہے کہ آپ کی نماز بھی باطل ہو جائے۔ نمبر 2، تکبیرات انتقال۔ جیسے آپ نماز شروع کر دیے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ کہنا ضروری ہے، یہ مقتدی ہو یا امام ہو، سب کے لیے، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو یا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، یہ تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ یہاں غلطی کرتے بہت سے لوگ، ہم دیکھیں نمازیوں کو کیسے کھڑے ہو گئے، نہیں، تکبیر ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اسی طرح جب آپ قرات سے فارغ ہوں تو پھر اس کے بعد آپ جب رکوع جائیں تب بھی رکوع جاتے ہوئے اللہ اکبر، یہ تکبیر ضروری ہے کہ آپ تکبیر کہیں، آپ اکیلے پڑھ رہے ہو یا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو۔ اسی طرح جب آپ سجدے سے رکوع سے اٹھے یا جب سجدے کے لیے جائے تو تب بھی اللہ اکبر کہہ کے، سجدے سے اٹھے تب بھی اللہ اکبر کہہ کے، پھر دوبارہ سجدے کے لیے جائے تو اللہ اکبر زبان سے کہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ زور سے کہے یا آہستہ کہے، اکیلے ہیں تو زور سے کہیں گے، اگر امام کے پیچھے ہے تو آہستہ کہیں گے، لیکن کہنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ بس جا رہے ہیں امام کے پیچھے، لیکن نہیں، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو یہ نمازی کی غلطی نماز شروع کرنے کے بعد۔ 2 نمبر 3 میں، اور یہ میں نے درس 1-2 دن پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، عدم اعتدال۔ آدمی جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، جلدی جلدی نماز کیونکہ نمازیوں کی غلطی ہے، یہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا 2 یا 3 دن پہلے، میرا درس تھا میرا، آپ لوگ اس کو سنے تھے، اور یہ کلپ میں بھی ہے، یوٹیوب میں بھی ڈال دیا ہوں، اس کو دیکھ لیجئے گا کہ سکون والی نماز ہونی چاہیے، مطلب عدم اطمینان والی، اٹھ رہے ہیں جلدی، جا رہے ہیں جلدی، رکوع جلدی، سجدے جلدی، 2 سجدے کے درمیان صحیح سے نہیں بیٹھتے ہیں، اور قیام صحیح سے نہیں کرتے ہیں، یعنی رکوع کے بعد کھڑے نہیں ہوتے ہیں، یعنی سب جلدی جلدی کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہے کہ لا تجزئ صلاۃ الرجل، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے جو رکوع اور سجدے اطمینان سے نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے، یہ ایک غلطی ہے، آپ ایسے نہ کریں، اس طرح کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ نمازیوں کی ایک نمبر 4 غلطی میرے خیال سے، بازو کو زمین پر بچھانا۔ بازو کو بہت سارے لوگ سجدے کی حالت میں کیا کرتے ہیں، اس بازو کو ایسے برابر کر کے بچھا دیتے ہیں۔ نہیں، حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدے میں ہو تو اپنے بازو کو کتے کی طرح نہ بچھائیں، ٹھیک ہے؟ تو کتا کو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بیٹھتے ہیں تو اپنے دونوں اگلا پیر کو زمین میں ایسے لگا دیتے ہیں۔ نہیں، یہ اس طرح سجدے کی حالت میں ہاتھ رکھنا منع کیا گیا، بازو کو رکھنے سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، ویسے تو اکثر مسلمان اسلام کے بارے کچھ نہیں جانتے، نماز کے بارے کچھ نہیں جانتے ہیں، بس ایک جمعہ کے دن آیا 2 رکعت پڑھا چلا گیا۔ ایسے مسلمان، اکثر مسلمان ایسے ہیں، وہ جمعہ والی نمازی اور جمعہ والے مسلمان ہیں،
5 وقت تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، دین سمجھانے سے سمجھتے ہی نہیں ہیں، دین کے قریب بھی نہیں ہو رہے ہیں، علماء سمجھاتے ہیں تو اس مجلس میں آتے بھی نہیں ہیں۔ میرے بھائیو غلط ہے۔ آپ ہفتے میں 1 دن نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ بھی اگر ان غلطیوں سے آپ کی نماز پاک نہ ہو تو 2 دن 1 ہفتے کی 2 رکعت نماز آپ پڑھنے آئے ہیں، وہ بھی نماز آپ کی نہیں ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیو سب جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو سجدے میں اپنے ہاتھ کو، بازو کو زمین پر نہ لگائے، بلکہ بازو کو اس طرح کہنیوں کو آپ زمین سے اٹھا کے رکھیں۔ یہ زمین پہ ہوگی لیکن یہ اٹھا کے رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد غلطی نمبر 6 یا 5، دیکھیں گے بہت سے لوگوں کو جماعت کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر اقامت، تو اب وہ دوڑ کے آ رہے ہیں۔ مدرسے میں بھی بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ دوڑ کے آ رہے ہیں جماعت پکڑنے کے لیے، رکعت پکڑنے کے لیے، رکعت نہ چھوٹ جائے۔ میرے بھائیو یہ ایسے غلطی نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اقامت ہو گئی اور جماعت کھڑی ہو گئی تو دوڑ کے مت آؤ، علیکم بالسکینہ، آپ اپنے سکون سے، جو آپ کا چال ہے، انداز ہے چلنے کا، اسی طرح چل کے آئیں، دوڑ کے آنا منع ہے۔ اور حدیث موجود ہے کہ آپ آہستہ آئیں اور آرام سے اطمینان سے آئیں، اور جماعت جو ملے تو آپ پڑھ لیں، اور جو چھوٹ جائے تو آپ اس کو بعد میں مکمل کر لیں، پوری کر لیں۔ یہ ہے حکم، لیکن دوڑ کے آنا صحیح نہیں ہے۔ غلطی ایک بڑی سری غلطی ہے، آج مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں اس طرح اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ کیا اس کو حدیث معلوم نہیں ہے یا علماء کرام نہیں بتاتے ہیں، اللہ عالم۔ بہت بڑی غلطی، اقامت ہونے کے بعد سنت پڑھنا، چاہے نماز ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، فجر کی ہو، کوئی نماز ہو، ٹھیک ہے؟ اقامت ہو گئی، اللہ اکبر، یہ اقامت کہتے ہیں۔ اب یہ اقامت ہو گئی یا اقامت ہو رہی ہے، اس کے بعد سنت پڑھنا سری غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے۔ حدیث مسلم کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اگر کسی نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے اب اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے اس وہی نماز کے جس کے لیے اقامت کہی گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلطی عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ نمازیوں کی وہ فجر کی نماز میں کرتے ہیں۔ فجر کی نماز میں نے دیکھا ہے اور بہت قریب سے دیکھا، یہاں بھی دیکھا، سعودی عرب میں بھی دیکھا، مکہ میں بھی دیکھا، مدینے میں بھی دیکھا ہے، یہ غلطی کرتے ہیں لوگ۔ کیا کیسے غلطی؟ فجر کی میں خاص کر کے کہ اقامت ہو گئی، اس کے بعد اگر کوئی آتے ہیں تو پہلے سنت پڑھتے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی، اس کے بعد کوئی آتے ہیں مسجد تو دیکھ رہا کہ جماعت کھڑی ہو گئی، بعد میں تب بھی سنت پڑھتے ہیں۔ جماعت 1 رکعت ہو گئی تب بھی اگر کوئی داخل ہوتے ہیں مسجد میں تو پہلے سنت پڑھتے ہیں، سب لوگ نہیں، کچھ لوگ پہلے سنت پڑھتے ہیں، اور 2 رکعتیں ختم ہو گئی، تشہد میں بیٹھا ہے، تب بھی اگر کوئی داخل ہوتے ہیں تو سنت پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو حدیث کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ فیصلہ آپ خود کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقامت ہونے کے بعد کوئی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ فرض اور سنت دونوں کا مقام تو الگ ہے نا، فرض کے بغیر ایک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ فرض نماز کے بارے میں ہے۔ سنت کے بارے میں یہ کہوں گا کہ سنت پڑھنے کی فضیلت ہے اپنی جگہ میں، لیکن فرض ترک کرنے والا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ پھر حدیث مسلم کی موجود ہے جو میں نے اپنی پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ جس نماز کی اقامت ہو وہ نماز کے علاوہ دوسری نماز نہ پڑھے، ہوتی ہی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ غلطی ہے، سمجھ رہے؟ تو ایسا نہ کرے آپ، بلکہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ پہلے وہ نماز پڑھ لیں جو سنت باقی ہے، نماز کے بعد وہ سنت پڑھ لیں، یہ جائز ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ باقی فجر کی سنت کے بارے میں انشاءاللہ پھر اگلے تفصیل میں کبھی میں بیان کروں گا۔ فرض اگر سنت نہیں پڑھ سکے تو کیا بعد میں پڑھ سکتے ہیں، تو حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ میں اگلے درس میں بتاؤں گا۔ بہت سے نمازیوں میں غلطی آپ دیکھیں گے کہ جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو ان میں صف برابر نہیں کرتے ہیں، اور ایک غلطی ہوتی ہے، نہیں، صف بالکل سیدھی کر لینی چاہیے، برابر ایک دم کندھے سے کندھے ملا کر کے، پیروں سے پیر ملا کر کے، اور آپ صف کو سیدھی کریں۔ نمبر 2 غلطی صف کے بارے میں سلسلے میں کہ آپ دیکھیں گے کہ پہلی صف خالی ہوتی ہے، اس کنارے میں خالی ہے، اس کنارے میں لاسٹ میں خالی ہے، اور پھر دوسری صف لوگ لگا دیتے ہیں۔
نہیں، یہ بھی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے صف کو آپ مکمل کریں، دائیں بائیں، جب پہلی صف مکمل ہو جائے تو پھر دوسری صف لگائیں، دوسری صف بالکل مکمل ہو جائے تو پھر تیسری صف لگائیں، اس طرح صف لگانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور غلطی کرتے ہیں بہت سارے لوگ، ادھر خالی ہے، دوسری تیسری صف لگانے میں چلے جا رہے ہیں، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح بہت سے نمازیوں کو آپ دیکھیں گے امام سے پہلے رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں اور سلام بھی پھر رہے ہیں، صحیح غلطی ہے، نماز باطل ہو جائے گی۔ یاد رکھیں اس ایسا کام کرنے سے، اگر آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نماز اور امام سے پہلے اگر رکوع کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں یا سلام پھرتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حدیث جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور صحابہ کے بیچ بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، لوگو، انی امامکم، میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا امام ہوں، مجھ سے رکوع، سجدہ، قیام اور سلام پھرنے میں سبقت نہ کرو۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام سے آگے رکوع نہ جائیں، رکوع سے سر نہ اٹھائیں، سجدہ نہ جائیں، سجدے سے سر نہ اٹھائیں، سلام نہ پھرے، اور کب کریں؟ امام کے بعد۔ جب امام رکوع چلا جائے تو آپ جائیں گے، رکوع سے سر اٹھا لے کھڑے ہو جائے تو آپ کھڑے ہوں گے، یعنی امام کے بعد یہ عمل کیے جائیں، لیکن امام سے پہلے تو قطعی طور پر نہ کرے اور امام کے ساتھ بھی کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ امام کے بعد کرے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک غلطی ہے، تو آپ ایسا نہ کریں، امام سے پہلے کرنے سے نماز باطل ہو جائے گی۔ آج کل موبائل کا دور ہے، ہر کسی کے پاس چھوٹا بڑا موبائل ہوتے ہیں، اور کسی کے موبائل میں گانا لگا ہوا ہے رنگ ٹون میں، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، کسی کا قرآن، کسی کا غزل، کسی کا نعت، کسی کا کچھ، اس طرح کا۔ اب وہ موبائل لے کے مسجد تو ہر کوئی آتے ہیں تقریباً، تو ایک غلطی یہ ہے کہ آپ کو موبائل آن رکھ لینا، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے، جب آپ آئیں مسجد تو آپ موبائل کا سوئچ آف کر لیں، موبائل کو سائلنٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اگر سائلنٹ بھی نہیں کرتے، بند بھی نہیں کرتے ہیں تو ان کا نقصان کیا ہوگا؟ نماز دیکھیں گے وہ کال آ رہی ہے تو کسی کا جو گانا لگا ہوا ہے، پوری مسجد میں گانا بج رہا ہے اور نمازیوں میں اس کی نماز میں خلل ہے اور خشوع کے خلاف بھی ہے، تو یہ ایک غلطی ہے۔ تو کوشش کریں آپ کہ آپ نماز کے وقت میں آپ موبائل کو بند کر لیں، موبائل کو سائلنٹ کر لیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکے، بھول سے آپ چھوڑ دیے، تو آپ گھنٹی کو بجنے نہ دیں۔ جماعت کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ رہے ہیں یا جو بھی آپ سنت پڑھ رہے ہیں یا جماعت میں پڑھ رہے ہیں، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے، گھنٹی بج رہی ہے، گھنٹی بج رہی ہے، اس کو آپ کچھ ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ نہیں، ایسی صورت میں آپ جیب سے موبائل کو نکالیں اور ان کو گھنٹی کو سوئچ آف کرے یا سوئچ کو آپ دبا دیں تاکہ اس کو کینسل کر دے۔ میرے بھائی سمجھ گئے؟ تو اس طرح کا آپ گھنٹی بجتے رہیں، گانا ہے تو پوری مسجد میں نماز میں خلل ہے، تو یہ غلطی نہ کریں۔ تو یہ جو غلطی، چند غلطی ہے جو ہم نے ذکر کیا لباس کے تعلق سے، تو لباس آپ کا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ بھائی جگہ کوئی خاص نہ کرے مسجد میں۔ پھر نماز شروع کرنے سے لے کر کے سلام پھرنے تک جو غلطی ہے نمازیوں میں، تو یہ غلطی کو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا۔ ایک غلطی رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ سلام پھرنے کے بعد کی غلطی کیا ہے کہ سلام جیسے پھرتے ہیں امام مقتدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مقتدی حضرات میں کچھ لوگ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، کچھ لوگ سنت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جگہ بدل لیتے ہیں۔ تو کیا اس کے لیے نماز تو آپ کی ہو گئی، لیکن بہت بڑی ایک فضیلت ہے جس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے، اور غالباً اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُم مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ فرشتے
ان نمازیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کون نمازی؟ جو نماز پڑھا اور نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہا، نماز پڑھا باجماعت اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہا، تو اس کے لیے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں، 3 دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہم ارحمہ، اے اللہ بندے پر رحم فرما۔ اللہم اغفر لہ، اے اللہ تو بندے کو معاف فرما دے۔ اللہم تب علیہ، اے اللہ تو اس کی توبہ قبول فرما۔ کب تک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ وہاں بیٹھا ہے، باوضو بیٹھا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں دیا، تب تک فرشتے اللہ سے یہی 3 دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ تو بندے کو پر رحم فرما، اے اللہ بندے کے تو معاف فرما، اے اللہ بندے کی تو توبہ قبول فرما۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نماز کے بعد آپ اگر کچھ دیر بیٹھتے ہیں تو کم از کم فرشتے ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ بندے کو رحم فرما، بندے کو معاف فرما، بندے کی توبہ قبول فرما۔ ایک اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ بھی نمازیوں سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہم نہیں کہیں گے کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے یا یہ نماز کے اندر داخل ہے، نہیں، نماز تو آپ کی ہو گئی، لیکن نماز کے بعد یہ فضیلت ہے۔ ہاں، ارے کبھی ضرورت ہے تو اٹھ کے جا رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو کم از کم عمل کرے، کبھی کبھی بیٹھے صحیح، اس میں ڈیلی بیٹھے تو ڈیلی نیکی ہے، لیکن کم از کم ڈیلی بھاگے نہیں، ڈیلی جگہ نہیں بدلے اور ڈیلی سنت کے لیے نہ کھڑے ہو جائے۔ سنت تو آپ پڑھیں گے، سنت مؤکدہ ہے، وہ تو آپ اہتمام کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کا بھی اہتمام کریں۔ نبی کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس کا پر بھی عمل کر کے دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں کہ جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں آج سب حدیث کی روشنی میں نے بتایا، لیکن حدیث اس لیے نہیں پڑھا کہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن حدیث کا ہی ترجمہ سب میں آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی غلطی جو جس نمازیوں سے غلطی ہو رہی تھی، اللہ ان کو اپنی اصلاح کی توفیق